السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر پروگرام اگلا قدم میں میں ہوں سیمہ قادر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں سلمان خان۔ سلمان، 4 کو اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم نے ایک نئی تاریخ دے دی گورنمنٹ کو، 26 مارچ کو ہوگی لانگ مارچ۔ سلمان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم تاریخوں پہ تاریخ دے رہی ہے، کبھی دسمبر، جنوری، فروری اور پھر اس کے بعد مارچ، تو یہ تاریخیں کوئی رنگ لائے گی؟ دیکھیں سیمہ، یہ پی ڈی ایم کا جو شور شرابہ، یہ جو پی ڈی ایم کے وہ ہیں، یہ پچھلے 6 مہینے سے شروع ہوئے اور یقین کیجئے کہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اقتدار کی ایک بھوک، ایک ہوس اقتدار کی اس قدر تک ہم لوگوں میں بڑھ گئی ہے۔ 5 سال کا دور ہے۔ آپ صرف مولانا صاحب کو دیکھ لیجئے، جب تک میری نظر ہے اس سارے ویژنز کے اوپر، مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ مولانا صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں، لیکن ان کو یہ جو باہر رہنا ہے نا، یہ اسے گوارا نہیں ہے۔ وہ شخص ہیں کہ پہلے دن سے جناب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ چلے، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نواز شریف ہو گئی یا مریم ہو گئی، وہ تو اپنی سیاست کو بچا رہے، اور سیاست کو بچانا ہر ایک کا حق ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاست میں، ظاہر ہے کہ ان کی ایک خدمات ہیں، باقی چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، لیکن 35 سال تک وہ لوگ حکومت میں رہیں اور اتنے آسانی سے نہیں ہوتا، ہم سیٹ کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں کہ اب اتنے عرصے میں یہ جو کہتے ہیں جی عوام کے لیے کسی نے عوام کبھی اٹھ کے کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں کہ جناب ان جلسوں پہ، ان جلوسوں پہ، ان چیزوں پہ کتنا ٹائم، کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تاریخ، پھر دوسری تاریخ، استعفے لینے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، استعفے دینے کا کہہ گئے، نہ استعفیٰ دے کے گئے، نہ کچھ۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی۔ کیوں چھوڑے گی؟ کیونکہ جناب پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کل کو بھی ہمارے پاس سندھ ہی آئے گا۔ اب یہ جو تاریخیں دے رہے ہیں آج، پھر کل، پھر پرسوں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں، 126 کا دھرنا لے کر عمران خان بیٹھا رہا اور اسے اٹھنا پڑا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے عمران خان کے دھرنے کی، جب کہ پوری قوم، پورے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ان کے تو جلسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے پیڈ لوگ آئے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی لوگ نہیں آئے۔ ابھی جو 4 تاریخ کے جلسے کے بعد باہر آ کے جو ان کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہیں، آپ مولانا صاحب کے اور مریم بی بی کے چہرے دیکھیں، اترے ہوئے تھے، پتہ چل گیا یہ اندر جو ہیں۔ دیکھیں، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، بالکل وہاں پر پی ڈی ایم سے جناب باغی ارکان کی ایک ٹیم جو ہے ایک ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ نون لیگ کے 2 دن پہلے جو ہے نون لیگ میں سے جو ہے ایک دھڑا بن گیا ہے جسے باغی ارکان کہیں گے۔ اب انہوں نے کہا تھا جی ہم نے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا، سینٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے استعفے دینے، استعفے انہوں نے نہیں دیے۔ یہ بلدیاتی انتخابات میں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، نون لیگ، سمجھ لیجئے، نون لیگ یعنی نواز شریف، نون لیگ کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے شہباز شریف بھی مراد نہیں ہے، صرف نواز شریف اور مریم، مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی انارکی ملک میں پیدا کی جائے۔ پہلے انہوں نے جناب اداروں کو ہٹ کیا، پھر انہوں نے فوج کو ہٹ کیا، پھر انہوں نے جرنیلوں کو ہٹ کیا، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جو ہیں ایک انارکی چاہتے ہیں ملک کے اندر۔ مارشاء اللہ کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کبھی بھی مارشاء اللہ کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ ان کی پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی ان کے ساتھ کچھ ایسے ہوا ہے، انہوں نے مارشاء اللہ کو دعوت دی اور مارشاء اللہ کے بعد یہ دوبارہ ہیرو بن کے آ جاتے ہیں۔ باقی پیپلز پارٹی کو کیا ہے، تو یہ ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ جتنا خرچہ ان جلسے جلوسوں پہ ہوتا ہے، یہ اگر ہماری میں ایک بات جو اکثر میں سوچتا رہتا ہوں، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں کہ یار وہ کب وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ جائے، لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لیڈروں میں اتنی اویئرنیس آ جائے، ان ایم این اے ایم پی ایز میں آ جائیں کہ اپوزیشن میں رہ کر بھی لوگ عوام کا سوچیں، گورنمنٹ میں رہ کر بھی لوگ عوام کا سوچیں، اور دونوں مل بیٹھیں اور کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرے کہ سارے بل، ساری لیجسلیشن، سارا کچھ عوام کے لیے ہو۔ پچھلے دنوں یہ آپ نے دیکھا مچھلی منڈی، انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا کیا، پیپلز پارٹی کے ارکان نے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے حق میں وہ بل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر ایک اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں۔ مولانا صاحب کو آج بٹھا دیجئے، اندر میں آپ کے پاس خبریں آ بھی رہی ہیں، لیکن کوئی ایتھنٹک خبر نہیں ہے۔ کوئی رہے جی مولانا کی ڈیل ہو گئی ہے، سینٹ کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں، پاکستان کے صدر بننا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب کو آپ آج ہڈی دے دیں، کل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ سارا مسئلہ نون لیگ کا ہے، اور نون لیگ میں جیسے میں نے کہا نواز شریف کا ہے اور مریم بی بی کا ہے۔ تو یہ جو تاریخ انہوں نے 26
مارچ دیے, مارچ میں ایک لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ کیسے ہوگا؟ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آیا تو لانگ مارچ میں کون آئے گا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس لانگ مارچ سے کچھ فائدہ. اور دیکھیں بہت لمبی ڈیٹ ہے. لانگ مارچ سے پہلے آپ کا سینٹ کا اجلاس ہو جائے گا, سینٹ کے اجلاس کی جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اور رزلٹ کے بعد کیا کنڈیشن, کیا سچویشن بنتی ہیں, وہ ایک بالکل ہی مختلف سیناری ہوگا, بالکل ہی مختلف چیز ہوگی. تو انہوں نے شور بھی, تو پی ڈی ایم کا شور یہی تھا کہ بھئی ہم استعفیٰ لیں گے عمران خان صاحب سے, اور پھر بعد میں کہا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے, لیکن نہ استعفیٰ لیا نہ دیا. تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں اصل میں پتہ کیا, کوئی لایا عمل نہیں تھا. مریم بی بی کہیں پہ بھی چلی جاتی تھی, کچھ بول لیتی تھی. نواز, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نواز شریف, مریم بی بی, اور جس میں سے ٹیلی فونک رابطے کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی جو ہیں وہ تھے, ان کا ایک تینوں کا ایک آپس میں ایک بیٹھک ہوئی ہے, کہ اجلاس ہوا ہے, ایک ان کی بیٹھک ہوئی ہے, جس میں اس بات پہ بھی غور کیا گیا کہ جناب یہ جتنی چیزیں ہم نے کی کہ استعفے دینے ہی نہیں دیے گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سینٹ کے الیکشن میں نہیں جانا, چلے گئے. یہ سب کچھ کیوں گئے؟ پیپلز پارٹی کے جو پیپلز پارٹی ہیں وہ سمجھے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے گیم وہ چلا رہی ہے, نیچے سے جو ہے ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے. پیپلز پارٹی, مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پارٹی ہے. جو چیزیں پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں وہ ہو رہی ہے, جو نون لیگ کے حق میں ہیں یا جو مولانا کے حق میں وہ کچھ بھی نہیں ہو رہی. اور ان کو بھی پتا ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. تو ایک ایسی اس چیز پہ بھی غور ہوا ہے, اور وہ غور یہ ہوا ہے تینوں کے درمیان کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں چلتی تو آگے کا جو لائحہ عمل ہے مائنس پیپلز پارٹی کیسے کرنا ہوگا, اس بات پہ بھی غور و خوض ہوا ہے. اور نواز شریف کا ان کو یہی دیا ہے, یہی انہوں نے ان کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ مائنس پیپلز پارٹی بھی آگے اسٹیپ اٹھانا چاہیں تو آپ کو جانا ہوگا. پیپلز پارٹی اگر ہمارے راستے میں ہمارا اپنے راستہ جدا کر لیتی ہیں, لیکن ہم اپنے راستے پہ چلیں گے. یہ اب تک بات ہوئی ہے. دیکھیں جی پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا سیاست, خوب سیاست کر رہی ہے, اور سیاست کر رہی ہے زرداری صاحب. سامنے انہوں نے بلاول کو کھڑا کیا. بلاول جناب جب تھوڑا سا پتہ چلتا ہے, بلاول ایک ایسا بیان دے دیتے ہیں, جیسے کل آج کا جو ہے بلاول نے وہ پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم جو ہیں وہ سب مل کے سینٹ کا الیکشن, مل کر کیسے سینٹ کا الیکشن لڑا جاتا ہے بھائی؟ ان کی اپنی سیٹیں ہوں گی, آپ کی اپنی سیٹیں ہوں گی. سینٹ کا الیکشن مل کے نہیں لڑا جاتا. قومی اسمبلی کا ہوتا, صوبائی اسمبلی کا ہوتا, تو سمجھ آتی کہ جی میں یہاں پہ بندہ نہیں بٹھا رہا ہوں, یہاں پہ تو لڑائی ہوگی. ہر بندہ کہے گا میرا بندہ بٹھاؤ, میرا بندہ آگے لے کے جاؤ. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ صرف اور صرف جو ہیں پی ڈی ایم کے یہ نعرے اور یہ چیزیں یہیں رہ جائے گی. پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اس طرح سے نہیں جائے گی جس طرح سے نون لیگ چاہتی ہے, یا جس طرح سے مولانا چاہتے ہیں, یا جس طرح سے جگزی چاہتے ہیں. کسی سٹیج پہ جا کے 26 مارچ سے پہلے نون لیگ کا میرے اپنا یہ تجزیہ ہے, میرا اپنا انالیسس ہے کہ 26 مارچ سے پہلے نون لیگ کا, مولانا فضل الرحمان کا ایک ایسا بیان آ جائے گا جس میں سے یہی ہوگا کہ اب ہم بغیر پیپلز پارٹی کے آگے جائیں گے. سلمان, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی؟ پی ڈی ایم سے جی پیپلز پارٹی ہاتھ نہیں کر گئی, بلکہ 10 ہاتھ کر گئی. ٹھیک ہے نا, ایک ہاتھ نہیں کر گئی. اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں. ہاں, بلکہ جناب دیکھیں ایک چیز, ایک میچورٹی جو میں نے دیکھی ہے آصف علی زرداری کی سیاست میں, یقین کیجئے بہت زبردست ہے. اگر آصف علی زرداری کے اوپر سے کرپشن کے الزامات ہٹا دیے جائیں, ان کو اگر وہ کلین ہوتے ہیں, سمجھے کہ جی اگر وہ ٹھیک ہوتے, ٹھیک تو وہ ہیں, اللہ ان کو ٹھیک رکھے, بیمار ہیں اللہ ٹھیک رکھے, لیکن اگر وہ کلین ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ ان کا کریکٹر کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے عمران خان ہے, تو یقین کریں کہ آصف علی زرداری کو آپ نہیں روک سکتے. یقین کیجیے کہ سیاست میں وہ بندہ میری نظر میں پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کی کچھ چیز بن گئی. یہ نواز شریف, عمران خان, چھوٹے چھوٹے, ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, اور وہ ایسے گھما رہا ہے سب کو, اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور اس نے اپنا بیٹا آگے کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. یقین کیجیے کہ وہ اس بندے کی بہت ویژن ہے, کیونکہ اس بندے کا مطالعہ ہے. میں پہلے بھی کسی پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جیل میں جتنا اس نے ٹائم گزارا ہے, تو اس نے کتابیں, اس نے اس کو استعمال کی, اس نے کتابیں پڑھی ہیں, اس نے ایک اور بھی چیز ہے, یہ کسی کو بھی نہیں پتا, یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آصف علی زرداری ہیں, جو اس کہ پیپلز پارٹی کے سلیپنگ سیلز ہیں, سلیپنگ سیلز میں تھے میری مراد سب سے پہلے جو ہیں اعتزاز حسن کی طرف ہے, وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں.
وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں یا ان کو نہیں لایا جا رہا, لیکن کوئی بھی قانونی نقطہ, کوئی بھی قانونی چیز جو ہوتی ہے وہ زرداری کے سامنے ہوتی ہے, زرداری اس کے سامنے, اور پھر وہ زرداری اپنی چال چلتے ہیں کہ بیچارے اعتزاز حسن کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد جو زرداری کی چال ہے نا, وہ آپ کو کچھ دن کے بعد پتہ چلتے کہ او جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ابھی دیکھ لیں 26 مارچ سے پہلے یہ لوگ کہیں گے جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, پیپلز پارٹی نے بے وفائی کر لی. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائے گی. چلے سلمان جی, دیکھتے ہیں کہ 26 مارچ کو کیا ہوتا ہے اور پی ڈی ایم کا اختتام کہاں تک ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے. 26 مارچ کا تو نہیں پتا, 23 مارچ کو یقیناً پاکستان ڈے منایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم بھی منائیں گے اور آپ بھی منائیں گے. اس دن پھر ہم اچھا سا پروگرام کریں گے اور 26 مارچ کا ذکر نہیں کریں گے, 23 مارچ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سلمان. ناظرین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد نئے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.